اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے ایک پٹھان مرید جلال آباد کے تھے۔ بڑے ہی نوجوان آدمی تھے، اور اس زمانے کے نوجوانوں کا طریقہ تھا داڑھی منڈوانے کا نہیں، داڑھی رکھنے کا اور چڑھانے کا۔ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو حاجی صاحب سے شکایت کی گئی کہ حضرت آپ کے مرید نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت نے بلایا، بڑی شفقت سے کمر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا نماز پڑھنی چاہیے، نماز ہی تو ایک مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز اور فرق ہے۔ جب نماز ہی نہ ہو تو وہ مسلمان ہی کیا؟ انہوں نے کہا، حضرت مجھے داڑھی چڑھانے کی عادت ہے، اور سوا گھنٹے میں داڑھی چڑھتی ہے، مطلب ایک پورے سوا گھنٹے میں داڑھی چڑھتی ہے۔ پہلے اسے گوند لگاتا ہوں، پھر اسے سکھاتا ہوں، پھر اس میں کنگھا کرتا ہوں، مجھے سارے کام کرتے کرتے سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جب وضو کروں گا تو وہ سارا گوند جو ہے دھل جائے گا، تو ہر نماز کے بعد مجھے داڑھی چڑھانی ہے، تو 5 نمازیں تو گھنٹے بھر سے کم میں ہو جائیں گی، اور 5 دفعہ داڑھی چڑھانے میں 7 گھنٹے لگیں گے، یہ مشکل کام ہے۔ اب آپ کہیں گے بے وضو نماز جائز نہیں، تو اب دیکھیں کہ اسے پتہ تھا مسئلے کا کہ وضو کے بغیر نماز جائز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب اس بندے کی تربیت کرنی ہے، کیسے کی جائے کہ یہ بندہ نماز پر بھی آ جائے، وضو پر بھی آ جائے، نماز کا پابند بھی ہو جائے۔ تو مقصد تو یہ ہے نا کہ اسے نمازی بنانا ہے، نماز کا عادی کرنا ہے۔ تو حکمت تربیت یہ ہے، تعلیم تو یہ ہے کہ حضرت فرماتے کہ ہاں بغیر نماز جو ہے، بغیر وضو کے نماز جائز نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ کوئی بھی جو نماز ہے وہ بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی۔ تو تعلیم کا درجہ تو تھا، مگر تربیت کیا ہے؟ اب ہم نے اس معاملے کو کس طرح سے پرکھنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس بندے کو ہینڈل کرنا ہے۔ تربیت جو تھی وہ دوسرا درجہ ہے۔ تعلیم میں ایک حکم ہوتا ہے، سب کو سنا دیا، اور تربیت میں ہم نے دیکھنا ہے ہر ایک کا مزاج، اس کی نفسیات کے مطابق اس سے کلام کرنا ہے۔ تو جب حضرت نے یہ دیکھا کہ مسئلہ تو انہیں معلوم ہے، اس کا کیا سنانا اس کو، تو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں گے بغیر وضو کے نماز جائز نہیں ہے، تو مسئلہ تو اس کو معلوم ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں، بھائی صاحب میں نے تو وضو کا ذکر کیا ہی نہیں، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا، حضرت بے وضو پڑھ لوں؟ فرمایا پھر وضو کا ذکر؟ اللہ کے بندے، میں تو وضو کا نام لے ہی نہیں رہا، میں نے کب وضو کا نام لیا؟ میں تو وضو کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا، میں کب وضو کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ میں تو آپ کو نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہوں۔ تو خان صاحب اٹھے اور انہوں نے بے وضو نماز رکھانی شروع کر دی۔ غرض کیا ہوا کہ انہوں نے بے وضو نماز پڑھنی کرنا شروع کر دی۔ اب حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بے وضو نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہیں ٹوکتے نہیں ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ مسئلہ تو ان کو معلوم ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ 15 دن گزر گئے۔ 15 دن کے بعد ان کے ذہن میں خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوا کہ محنت تو میں کر رہا ہوں، اکارت ہی جا رہی ہے نا میری نماز، ظاہر سی بات ہے میں بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں، رائے گاہ ہی جا رہی ہے، بغیر وضو کے نماز ہی قبول نہیں ہوتی، مجھے ثواب ہی نہیں مل رہا، جب میں پڑھ ہی لیتا ہوں تو نماز کا مجھے ثواب بھی نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ نماز تو اب میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ حاجی صاحب کا حکم ہے، اور پٹھان کی جو ظاہر سی بات ایک زبان ہوتی ہے، وہ جو کٹ تو سکتی ہے لیکن ٹل نہیں سکتی، کہ اب ظاہر سی بات انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تو وہ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز تو مجھے ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ تو یہ کیا، صبح کی نماز کے لیے وضو کرتے اور داڑھی چڑھاتے اور عشاء تک اس وضو کو باقی رکھتے، اور 5 نمازیں انہوں نے وضو سے پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن یہ تو ان کا کمال تھا نا کہ انہوں نے اس طرح کر لیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک نوجوان آدمی کے لیے بہت بڑی مشکل بات ہے کہ صبح سے لے کر عشاء تک وہ باوضو رہے۔ تکلیف تو شروع میں ہوئی، لیکن یہ بہت 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 مشکل بات ہے۔ انہیں تو تکلیف ہوئی شروع میں، ظاہر سی بات ہے، پیٹ کا گڑبڑانا اور سارا کچھ ہونا، لیکن وہ کرتے رہے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک وضو تو صبح کی نماز کے لیے کرتے، اور ایک ظہر کے وقت کرتے۔ جب وہ ظہر کے وقت وضو کرتے نا، اسے وہ عشاء تک باقی رکھتے۔
قصہ مختصر، جو اب وہ نمازیں پڑھ رہے تھے نا، وہ باوضو انہوں نے کر کے پڑھنا شروع کر دی. لیکن ایک نوجوان کے لیے بڑی مشکل سی بات ہے کہ وہ ظہر سے لے کر عشاء تک باوضو رہے. ظاہر سی بات ہے یہ سب ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے کہا کہ نماز تو میں نہیں چھوڑ سکتا، حاجی صاحب سے بھی وعدہ کر چکا ہوں، زبان کی پٹھان کی جو ہے زبان وہ کٹ تو سکتی ہے لیکن بدل نہیں سکتی. اس لیے انہوں نے سوچا یا تو داڑھی چڑھانے کو قائم رکھوں یا نماز کو قائم رکھوں، ایک ہی کام ہو سکتا ہے. کرتے رہے تو ظاہر سی بات انہیں مشکل ہونا شروع ہوئی. پھر انہوں نے ایک دن میں 2 وضو کرنا شروع کر دیے. پھر وہ اس پر بھی عمل کرتے رہے لیکن پھر انہیں مشکل ہونا شروع ہوئی. پھر انہوں نے فیصلہ کیا یا تو داڑھی والا کام چھوڑتے ہیں یا نماز والا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے داڑھی چڑھانی چھوڑ دی اور نماز جو تھی وہ باوضو پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ نماز کی ان کی روٹین بن گئی، اس کی عادت بن گئی. وہ ایک چیز جب ایک طبیعت میں پکی ہو جائے نا، پھر جب تک کوئی انسان وہ کام نہ کر لے اسے چین اور سکون نہیں ملتا. 25 دن کے بعد جب حاجی صاحب نے انہیں بلایا تو انہیں بہت شاباش دی، انہیں اپریشیٹ کیا. نوجوان صالح ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی تعریف کر دی اور بڑی دعائیں دی. اس کے بعد فرمایا بھائی بے وضو کے تم نے نماز کتنے دن پڑھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا حضرت 15-20 دن. تو فرمایا اسے لوٹا لینا، وہ نہیں ہوئی. دیکھیں اب پوائنٹ کی بات کیا، اگر وہ شروع میں ہی کہہ دیتے نا نہ کرو، ایسے نہ کرو، گناہ ہوتا ہے، اس سے اچھا تم پڑھو ہی نہ، تو نقصان کیا ہوتا وہ اس لائن پہ کبھی آتا ہی نہ. خیر انہوں نے عرض کیا ضرور لوٹاؤں گا. اس کے بعد فرمایا کہ بھائی تمہاری عمر کیا ہے؟ خان صاحب نے کہا 16 شروع ہوا ہے، 15 کا میں بورا ہو چکا ہوں. تو فرمایا 14 سال کے بعد آدمی جو ہے وہ شرن بالغ ہو جاتا ہے اور نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے. 10 دن کی نماز تو پڑھی ہی نہیں ہوگی. انہوں نے عرض کیا سال کی نماز تو تم نے پڑھی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ہاں جی حضرت ایسا ہی ہے، میں نے تو نہیں پڑھی. تو فرمایا یہ قضا عمری ہے، اس کی قضائیں بھی ادا کر لینا. اب جب دل میں لگن لگ گئی، سرکاری ملازم تھے، انہوں نے 1 ہفتے کی رخصت لی. ساری نمازیں سال بھر کی انہوں نے قضا ادا کی اور ادا نمازوں سے سلسلہ جو تھا ان کا مل گیا. گویا بلوغ کے وقت سے جو نمازی بنے تو پھر مرتے دم تک انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، پکے پابند صوم و صلات ہو گئے. یہ کیسے ہوا؟ حضرت نے 15 دن کی بے وضو نمازیں پڑھوا کر عمر بھر کی نمازیں باوضو پڑھوا دیں. اگر پہلے ہی وہ کہہ دیتے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی نہ پڑھتے، عمر بھر بے نماز رہتے. یہ تھی ان کی تربیت کرنے کا انداز کہ 15 دن بے وضو کر کے نمازیں پڑھوا کے عمر بھر کے لیے انہیں نماز کا پابند کر دیا. اگر تربیت کی یہ صورت اختیار وہ نہ کرتے، وہ کبھی بھی نماز کے عادی نہ ہوتے. تربیت کرنے میں بعض اوقات کسی بری اور منکر چیز کو برداشت کرنا پڑتا ہے، سکوت اختیار کرنی پڑتی ہے کہ طبیعت میں صلاحیت آ جائے، پھر بات کہی جائے، پھر نصیحت کی جائے تو وہ قابل قبول ہوگی، وگرنہ نہیں. اب دیکھیں سنت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جو ہے سنت سے بھی ثابت ہے. ایک قبیلہ جو کئی ہزار آدمیوں پر مشتمل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارک اللہ برکت دے. انہوں نے کہا حضرت اسلام قبول کریں گے لیکن ایک شرط ہے. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے اور ایک ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے، 3 نمازیں ہم پڑھیں گے اور پھر ہم اسلام قبول کریں گے. بتاؤ شرط منظور ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے اتنی دور سے وہ لوگ آئے ہیں اور اسلام قبول کرنے جیسی بڑی دولت ہے. جب انسان اسلام کے اندر داخل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے خود ہی اس کے اندر لگن، جذبہ، محنت، محبت ہر چیز پیدا ہو جائے گی. برائی سے ہٹنے کی بھی چیزیں پیدا ہو جائیں گی. تو حالانکہ جس طرح سے وہ 3 وقت کی نمازیں فرض تھیں ان کے اوپر، اسی طرح سے بقیہ 2 نمازیں بھی فرض تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط منظور فرمائی اور وہ 3 وقت کی پڑھ رہے ہیں. صبح کی نماز میں غائب، عشاء کی نماز میں غائب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے، مہینے بھر کے بعد بھی تم جو ہے پڑھو. بہرحال ان کے دل کے اندر خود بخود یہ خیال آیا کہ جیسے ہم 3 وقت کی نمازیں فرض ہیں ہم پر، ویسے ہی ہمارے اوپر صبح کی نماز اور عشاء کی نماز بھی تو فرض ہیں، تو ہم آدھے دن کو قبول کریں اور آدھے دن کو ضائع کریں، یہ تو مناسب بات نہیں. چنانچہ مہینے بھر کے بعد انہوں نے وہ 2 بھی پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بعد وہ حاضر اور نماز کے پابند ہو گئے. تو 2 وقت کی نماز نہ پڑھنے کی شرط مان کر عمر بھر کی 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنا دیا. یہ تعلیم نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ تربیت. تعلیم تو یہی ہو گیا نا، الفاظ ہیں سنا دیا، حکم میں صادر کر دیا کرو.
تو یہ نہیں کرنا، حکم آرڈر آپ نے جاری نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ایسا اصول اختیار کرنا ہے، ایسا پہلو اختیار کرنا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ مرے. کیونکہ علم تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، علم کو آگے کنورٹ کرنا ہر ایک کو آتا ہے. تو تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ تو عام ہے. تربیت میں کیا ہے، ہر مزاج کے مطابق اس کو دوا دی جاتی ہے. آپ کسی طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، تعلیم لینے جائیں تو ایک ہی مسئلہ بیان ہوگا، جو کتاب میں ہے وہ سب کے لیے. لیکن جب آپ طبیب کے پاس جائیں گے وہاں یہ نہیں ہے، وہاں ایک نسخے میں سب کو پار کر دے، ایسا نہیں ہے. ہر مریض کی نبض جو ہے وہ الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، اس کے مطابق نسخہ جو ہے وہ الگ الگ تیار ہوگا. تو تعلیم تو عام ہو گئی، لیکن تربیت کیا ہوتی ہے، خاص. اگر ڈاکٹر بھی طبیب بھی یہی کرنا شروع کر دے، ایک ہی نسخہ، ایک ہی بیماری کی دوائیں جو ہیں وہ سب کو دینے لگ جائیں، پھر تو سمجھو بیڑا پار ہے. ایسا نہیں کرنا. ہر کسی کا مزاج الگ الگ ہے، طبیعت الگ ہے، ہر کسی کو اسی کے سٹائل کے مطابق ہم نے ہینڈل کرنا.